بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام اختلاف۔ ناظرین، ہر سال بجٹ آتا ہے، حکومتی وزراء جو ہیں وہ خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں اور عوام امید اور خوف کے جو ہے وہ درمیان لٹکتی دکھائی دیتی ہے۔ 2025-26 کا بجٹ بھی آ گیا اور منظور بھی ہو گیا، مگر سوال وہی ہے، کیا یہ بجٹ اس سال مہنگائی سے پسے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہوگا، یا ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے کے خواب، کاروباری طبقے کے ہمت اور ریٹائرڈ بزرگوں کی آس جو ہے اس کو رونتا ہوا گزر جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا یہ بجٹ واقعی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا وعدہ پورا کرے گا، یا یہ صرف طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کا نسخہ جو ہے وہ فراہم کرے گا؟ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حکومتی دعووں پر ٹیکس کی بھول بھلیوں کو کھولیں گے اور پوچھیں گے وہ سوال جو عوام کے دل میں ہیں مگر زبان پر نہیں آتے، اور ان کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جہاں سے وہ جا کے جواب اس کا طلب کر سکیں، کیونکہ یہ صرف بجٹ کا تجزیہ نہیں ہے، یہ آپ کی جیب، آپ کے مستقبل اور آپ کی امیدوں کا ایک مقدمہ ہوگا، جو آج کے پروگرام میں ہم لڑنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مہمانوں سے ان کے آپ کے جو دل کے سوالات ہیں اس کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، جو عام آدمی، عام عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، فنانس سیکرٹری ہیں پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے اصغر چوہی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر تاجر رہنما ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، صدر ہیں ریسٹورانٹس کیئر سویٹس اینڈ بیکرز ایسوسی ایشن پاکستان کے جناب چودھری محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ چوہی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، صفر صاحب آپ سے ہی سوالات کا آغاز کروں گا۔ یہ جو بجٹ 2025-26 ہے، ان میں کون سی اشیاء ہیں جن پر ہمارے ذرا ناظرین کو بتا دیں گے، کن اشیاء پر جو ہے خدمات پر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ راج صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، پوری قوم کو اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی کابینہ، بلکہ پورے پارلیمان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا شاندار بجٹ انہوں نے اب سے چند لمحے پہلے منظور کر لیا ہے، اور ہم وہاں سے اٹھ کے یہاں ایک آپ کو تھوڑا ٹوکنا چاہوں گا، ہم وہ 37,000 کا رونا روتے رہے ہیں، میرا خیال ہے رونا روتے رہے ہیں تو شاید پنجاب والوں کو سمجھ آ گئی، انہوں نے 40,000 کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن منیمم ویج کا جو مزدور کی ہے، جی انہوں نے تو نہیں سوچا، انہوں نے سوچ لیا، ان کی وی آر تھینکفل۔ سر اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں سر، آپ کو پتہ نہیں ہے اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ 4.2 ارب کا یہ ہمارے پیچھے ایک انہوں نے بنایا فلائی اوور جناح اسکوائر، اور پہلی بارش اسلام آباد میں ہوئی، ابھی مونسون ہی شروع نہیں ہوا تو وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ 4.2 ارب کا 4.2 ارب روپے کا سر، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ تھا، اور یہ وہی پیسہ ہے۔ 54 دن کی ریکارڈ مدت میں ہم نے جی سر، تو 54 دن کی، پھر جب سپیڈ آپ اتنی زیادہ رکھیں گے تو پھر یہی نتائج بھی تو اسی طرح آئیں گے نا۔ تو ایسے ہی کچھ نتائج یہ جو آپ کا بجٹ ہے سر، میں نے مبارکباد اس سے دی ہے کہ بڑی ارکریزی انہوں نے کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کا بجٹ تھا تو انہوں نے ریلیف تو نہیں آنے دیا نا، پھر ریلیف عوام کو تو نہیں ملا نا۔ ہاں، اشرافیہ کو اس کے اندر ضرور ریلیف ہے، بہت سی چیزوں کے اندر انہیں ریلیف مل چکا ہے، لیکن اگر ایک عام پبلک کی بات کریں تو وہ آپ کو ٹیکس کے اوپر پھر ٹیکس، اور پھر ایک اور ٹیکس کے اوپر ایک فردر ٹیکس بھی، تو اس طرح کا ٹیکسوں کے جال میں جو پھنسا دیا گیا ہے پوری پبلک کو۔ رائے صاحب، اس پہ آپ ایک دیکھیں، آپ نے ابتدائیے میں ہی بات کر دی ہے پنجاب کی اور فیڈرل کی، ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور خود پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن اراکین نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے پریس کانفرنس پہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا، اپنے جو وزیر خزانہ ہیں، اور ان کے بینک کا حوالہ دے کے یہ کہا گیا کہ کبھی آپ نے اپنے بینک کے اس گارڈ کو چیک کیا کہ اس کی سیلری کتنی ہے؟ آپ نے کم سے کم اجرت تو 37 رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 20، 22، 18 یہ ریشو ہے مختلف نجی اداروں میں، اور کسی کو چیک کرنے کی ذمت نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی رائے صاحب پنجاب کی، دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پنجاب میں بظاہر تو سامنے آپ کو سی ایم مریم نواز صاحبہ نظر آ رہی ہیں، لیکن جو مائنڈ چل رہا ہے نا وہ میاں نواز شریف کا چل رہا ہے۔ آپ کسی چل رہا ہے؟ یس، بالکل چل رہا ہے۔ میں حیران ہوں جو ان کی پرفارمنس ہے، یہ باہر آنے نہیں دیتے انہیں سر۔ دیکھیں نا، اب لازمی تو نہیں ہے کہ انہوں نے پبلک میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے،
میں آ رہا تھا مری سے, اور یہ کمپنی باغ کے قریب ایک ویسے ہی آبی گزرگاہ ہے, چھوٹا سا نالا ہے وہاں پر, تو ارلی مارننگ میں آ رہا تھا. راج صاحب آپ یقین کریں کہ صاف ستھرا پنجاب کے لوگ مجھے اس نالے میں نظر آئے, وہاں پر ان کی گاڑی نظر آئی, اور وہ وہاں سے کچرا وہاں سے صاف کر رہے تھے. تو یہ تو پرفارمنس کا حال ہے وہاں پر پنجاب کے اندر. اور پنجاب کے اندر اگر انہوں نے آپ کی آواز سن لی ہے, آپ نے جو آواز بلند کی یہاں سے, تو دیکھیں یہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہاں پر آپ چیختے چلاتے رہے, ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے. پتہ نہیں اپنے آپ کو کیوں سمجھ لیتے ہیں جب یہ آ کے تو اس اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں. جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو اگر پیٹرول 150 روپے کے اوپر ہو تو انہیں بہت زیادہ مہنگا نظر آتا ہے. اب پیٹرول 280 روپے, اب پیٹرول کے اوپر آپ مجھے بتائیں جو آپ کاربن لیوی لگا رہے ہیں وہ کیا آپ کو اور مجھے متاثر نہیں کرے گی؟ وہ تو ایک عام جو شخص جس کے جو استعمال ہی نہیں کرتا ہے گاڑی, وہ تو اس کے بجٹ کو بھی لگا رہے ہیں. کاربن لیوی لگا کے اس کا اس سے حاصل ہونے والے پیسے کو پراپر استعمال کیا جائے تو تب خوشی بھی ہوگی. تو استعمال ہوا نہیں ہے 4.2 ارب. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. میں نے تو صرف ایک, اگر اکٹھا پیسہ آپ نے ماحولیات کے لیے کرنا ہے کاربن لیوی کی مد میں, تو آپ پھر ماحولیات پہ لگائیں نا, یہ کلائمیٹ چینج پہ لگائیں. سر راج صاحب کلائمیٹ چینج کے اوپر اگر یہ پیسے لگاتے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 3rd ویک تھا, نہیں 2nd ویک آف جون جو تھا, اسلام آباد کا فیل لائک ٹمپریچر 48 کے اوپر جاتا. کبھی اسلام آباد کی تاریخ نکال کے آپ دیکھ لیں ٹمپریچر یہاں تک نہیں گیا, 48 تک نہیں گیا ہے. تو یہ ماحولیات کے اوپر تو پھر نہیں لگتے نا, پھر وہ اللہ, ہاں ماحولیات کے نام کے اوپر اللہ تللوں کے اوپر ضرور خرچ ہوں گے. آپ کا بجٹ آج پاس ہو گیا. بجٹ تو ظاہر پاس ہونا ہی تھا, جن کا بجٹ تھا انہوں نے پاس کروا لیا. صحیح, بہت سے لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں نا. ہاں کچھ چیزیں یہ ضرور ہوئی ہیں اس بجٹ میں, جیسے یہ ابھی فوری طور پر ہم وہ بتا نہیں سکتے کہ کون سے اداروں کو چھوٹ ملی ہے, چونکہ بجٹ بک بہت بڑی ہے اور وہاں پر صرف 1 لائنر یہ بتایا گیا ہے. یہ سر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت 107 ادارے ایسے کہ انہیں ٹیکس کی انکم ٹیکس میں انہیں چھوٹ, رعایت یا کمی کی, جی کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بار کونسلز جتنی بھی ہیں ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. فائلرز کو کون سی رعایت دی گئی ہے؟ فائلرز کو تھوڑی رعایت ملی ہے, مختلف ٹیکسز میں تھوڑی رعایت ملی ہے, لیکن آپ اسے رعایت نہیں کہہ سکتے. وہ جو دوسرا تھا بینک والا تھا 6 لاکھ والا, وہ بیچارہ آغا رفیع اللہ پیپلز پارٹی کے وہ رکن ہیں, انہوں نے وہ امینڈمنٹ ڈالی, بڑی کوشش کی انہوں نے منانے کی, وہ نہیں مانے. وہ کل بھی ڈٹے رہے کہ نہیں میری ترمیم ہے, میں تو سٹینڈ لوں گا اس کے اوپر کہ کم سے کم اجرت. اگر آپ نے یہ کہا کہ 6 لاکھ جو تنخواہ لے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, تو اگر وہی بیچارہ وہ بینک کو استعمال کرے گا تو پھر کیوں ٹیکس ہے؟ انہوں نے بینزین انکم سپورٹس پروگرام کے بینیفیشریز کی بات کی کہ ایک تو بینیفیشریز ہیں آپ, وہ بھی بینک میں جب ان کا آ رہا ہے تو آپ ان سے بھی ٹیکس کاٹ رہے ہیں, تو وہ بھی پھر آج مجبور ہوئے. سہرا اپنی پارٹی کی قیادت کی گائیڈ لائن تھی تو وہ انہوں نے اپنی ترمیم وڈرا کر لی. اسی طریقے سے بڑی اچھی بات ہے, یہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے شوکت خانم ہے, عیدی فاؤنڈیشن ہے, اسی طرح الشفا ٹرسٹ ہے, تو ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی ہے. یہ بڑی اچھی ہے. لیکن جو کسانوں کے ساتھ دیکھیں, کسانوں کا درد تو ہمارے دلوں میں جاگتا ہی نہیں ہے نا کبھی. ہم نے تو یہاں پر سنتوں کو فروغ دینا ہے. یہ زرخیز ترین ملک, انگریز پاگل تھے جو انہوں نے اتنا بہترین نہری نظام دیا تھا ہمارے ملک کو, صحیح زراعت کے لیے دیا تھا نا. آپ جو ٹریکٹر پاکستان میں نہیں بن رہا ہے ہارس پاور کا, اس ٹریکٹر کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے. اس کے اوپر ترامیم تھی کہ اس ٹیکس کو زیرو کیا جائے, وہ ترمیم ریجیکٹ ہو گئی ہے. وہاں پر تو آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا, لیکن آپ لگژری گاڑیاں منگوا سکتے ہیں. یہ ترجیحات ہیں. جب تک ہم ان ترجیحات کو نہیں دیکھیں گے عام لوگوں کو کبھی بھی ریلیف نہیں مل سکتا. اور پھر وہی پہلے دن والی بات ہے کہ 23 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ ایک الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. بس ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا فاروق صاحب کی طرف آؤں گا. فاروق صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ موجودہ جو بجٹ ہے یہ مہنگائی میں کمی کا باعث بنے گا یا مزید اس میں اضافے کا باعث بنے گا؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بزنس کمیونٹی کے بھی موقف لینے کی آج کوشش کی اس بجٹ کے حوالے سے. تو اس بجٹ میں فی الحال تو ہم کسی بھی ایسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا گیا ہے. ابھی آپ بڑا اچھا ایک سوال چوہے صاحب سے کر رہے تھے کہ جو ٹیکس پیئر ہے, فائلر ہے, اس کو کیا چھوٹ دی گئی.
تو میں اس پہ آپ کو یہ کہوں کہ فائلر کے لیے انہوں نے چھوٹ تو نہیں دی، اس میں ایک اور اضافہ کی ہے، جو پراپرٹی ٹیکس پہ پہلے 1% ٹیکس تھا اس کو 3% کر دیا ہے، یعنی فائلر کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں انہی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہم تاجر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، جب آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو زیادہ لوگ اس میں آئیں گے، آپ کے اہداف تبھی حاصل ہو سکیں گے۔ لیکن ایک ہی بات ہے کہ جو اس نیٹ میں ہے اسی کو نچوڑ لیں، اسی کے ساتھ آپ لگے رہیں، تو یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ ہم یہ اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم تاجر بھی کہ یار خدا را آپ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ اب دیکھیں اس دفعہ بھی جیسے چھوٹے تاجر کو ٹیکس نیٹ میں فکس ٹیکس کے لیے کہا جا رہا ہے، پچھلے سال جو 2024-25 کا ہمارا تھا کہ تاجر کو ہم نے رجسٹرڈ کرنا ہے، تو اس میں ہمیں کہا گیا جی کہ تمام لوگ اپنے رجسٹریشن کروائیں، 1200 آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ اب وہ 1200 ٹیکس جب آگے جا کے اس کا کھلا کہ کیا کسی نے دینا ہے، کسی کو پر منتھ 15,000 کا تھا، کسی کا 30 تھا اور کسی کا 60 تھا، ایک چھوٹے تاجر کی۔ تو اس طرح سے یہ ٹیکس والا کھیل ایڈوانس ٹیکس، جی وہی فائلر کی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ جب تک کچھ سسٹم ایسا نہیں لے کے آئیں گے، فرض کریں جی آج یہ کہا گیا ہے، اس میں آج وہ فنانس منسٹر کی جو بجٹ سپیچ ہے وہ ساری میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں اب آگیا جی کہ فکس ٹیکس کے حوالے سے چھوٹے تاجر کو اس دفعہ بھی اس میں رکھا جائے گا، لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ آج بجٹ پاس ہو چکا ہے تو ڈیٹیل کب دیں گے؟ آپ پہلے ڈیٹیل دیں نا، آپ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اب ساری چیزیں لے کے ہیں تو پہلے وہ ڈیٹیلز لائیں تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو۔ اب وہ ڈیٹیل کب آئیں گی؟ جب یہ دسمبر تک ہم پہنچ چکے ہوں گے، اس وقت ہوگا جی یہ بھی کرنا ہے۔ جب ایف بی آر ہمارے سروں پہ آئے گا، ادارے سروں پہ آئیں گے، تو اس وقت پھر کیا رہ جائے گا پیچھے؟ پھر اس میں کیا ہے؟ ہاں جی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے۔ ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو ہوئے؟ کیونکہ پہلے وہ بتایا نہیں گیا۔ ایک تاجر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہماری تھی کہ یار آسان اردو میں آپ اس کا جو رجسٹریشن فارم ہے اس کو لے آئیں، وہ فارم لے آئیں، ہر بندہ تاکہ اپنا فارم خود بھر سکے، اس کے سامنے ساری چیزیں ہوں۔ آپ ان کو وکیلوں اور اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا تاجر ہے جس نے اپنا اگر کوئی ٹیکس دینا ہے تو جتنا اس کا ٹیکس نہیں بنتا اتنے ہی اس کو وکیل کرنا پڑتا ہے، اس کی فیس دینی پڑتی ہے۔ تو وکیلوں کو جب وہ فیسوں میں آپ لے جائیں گے اور وہ اس میں تو اور راستوں کی طرف نکل جائیں گے، وہ ٹیکس کی طرف نہیں۔ آسانی پیدا کریں، آسانی پیدا کریں۔ آپ جتنے بھی اپنے ٹیکس آفیسز ہیں وہاں ایسی ٹیمیں بٹھائیں اور تاجروں کے ساتھ فرینڈلی آپ بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس وہ تجاویز لے کے جائیں تاکہ تاجر آئیں۔ اس میں دیکھیں یہ پچھلا پورا سال ہمارا چلتا رہا، کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بٹھا لیں، ہر شہر کے تاجر کو آپ اپنے آر ٹی او آفس بٹھا لیں، فرینڈلی ان کو دعوت دیں۔ کتنی تنظیمیں ہوں گی؟ ایک شہر کی 20 یا 50 تنظیمیں ہو جائیں گی۔ آپ 50 کے ساتھ بیٹھ جائیں نا، آپ ان کے کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ چیزیں طے کریں، ان ریٹن لے کے اٹھیں۔ لیکن آپ اگر دوست سے زبردستی سے کوئی چیز کریں گے تو نہیں کریں گے۔ آپ کہیں جی ان ریٹرن اپنی تجاویز دیں، جو تاجر آپ کو تجاویز دیتا ہے اسی کے مطابق آپ ان کے ٹیکس بنائیں، اسی کے مطابق ان کی یہ ڈیمانڈ تو یہ پورے ملک کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ آسان ٹیکس کا آپ سن رہے ہیں فارم کے، یہ 2 سال سے ہم سڑکوں میں چیخ کے کہہ رہے ہیں آیا ہے فارم، آپ ہی بتا دیں، آج تک نہیں لا سکے۔ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کو لے کے آئیں، اس سسٹم کو لے کے آئیں۔ آپ جب اس ٹیکس نیٹ کو بڑھا لیں گے، ہر تاجر کو اس کے اندر لے کے آ جائیں گے تو آپ کو اہداف بھی حاصل ہو جائیں گے۔ یہ ملک جو آئی ایم ایف کے اس میں پھنسا ہوا ہے اور ان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اس سود میں جکڑا ہوا ہے، اس سے یہ باہر نکل آئے گا۔ تو خدا را کوئی ایسا کام کریں کہ باہر نکل۔ مالکان کے بھی ٹیکس شرح میں کوئی فرق ڈالا ہے انہوں نے؟ جی بالکل، اس میں اب وہ انہوں نے کیا ہے نا کہ جو کرایہ دار ہوگا اس کے رینٹل کے حساب سے اس کا ٹیکس بنے گا۔ ٹیکس اس پہ لگا دیا گیا، کرایہ دار پہ بھی جی بالکل، ٹیکس پہ ٹیکس وہ تو ہوئی ہے نا۔ آسان ٹیکس کس طرح سے آئے گا؟ جب تک آپ ٹیکسوں کے بارے میں کسی کو بتائیں گے نہیں۔ میں ایک چیز خریدنے جاتا ہوں، فرض کریں میں یہ کپ لینے جا رہا ہوں، تو اس کپ کے آپ مجھے پرائس بتاتے ہیں جی 10 روپیز ہے، اس کے اوپر آپ نے 6 قسم کے ٹیکس ہیں، میں خریدنے کے بعد پھر اس کے دینے کے پابند ہوتا ہوں۔ جب میرے پاس بل آتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ نے تو یہ دینا ہے، تو کیسے وہ ہوگا؟
صحیح ایسے ہی جیسے وہ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کو وہ جو مینیو لسٹ ہے اس میں 1000 روپیہ اگر لکھا ہے، وہ بیٹا میرا اس دن کہتا کہ بابا وہ بعد میں بل آیا وہ تو کچھ 1300-1400 روپیہ تھا، ہم نے تو 1000 کے چکر میں لیا، پیسے کم پڑ گیا، اب ذرا وہ مجھے کال کر رہا ہے کہ بابا اور پیسے بھیج دیں، تو وہ پھر اس طرح کنفیوژن ہو جاتی ہے تھوڑی سی. جی بالکل. دیکھیں اب یہ جو پرچیزر اینڈ یوزر ہے اس سے بھی تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے چیزوں کی، وہ دکاندار کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے سے ایکسٹرا چارج کر رہا ہے. جی بالکل ایسے. اب آپ دیکھیں جو ہمارے سیل ٹیکس کا ہے جو سروسز کے اوپر ہے اس میں کتنے ایشوز ہیں. ہم کے پی میں اگر جاتے ہیں، یہاں سے کے پی کتنا دور ہے، اکثر لوگ رات کو چلے جاتے ہیں ریسٹورنٹس پہ، وہاں جائیں تو آپ کا سیل ٹیکس کا ریٹ کیا ہے. یہاں پنجاب میں ہم بیٹھ کے تو یہاں ہمارا سیل ٹیکس کا ریٹ کیا ہے، پھر آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر پے کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس کا ریٹ کیا ہے. اب ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ آپ دیکھیں کہ کتنے % لوگوں کے پاس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں 20% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہے وہ 80% لوگ اس سے بائی نہیں. ہارڈ کیش. میں یہ آج کہتا ہوں کیا آپ 80% لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے کہ ان کو آپ نے 16% لگا دی ہے، اور جو اسے افورڈ کرتے ہیں ان کے اوپر آپ نے 5% کی ان کو سہولت دے دی ہے، تو یہ 5% والی سہولت آپ ان سب کو دیں. چلیں 5 نہیں تو اسے 8% پہ لے آئیں، سب پہ ایک جیسا ایکول ٹیکس کر دیں تاکہ ہر بندہ ٹیکس دے اور یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو. مطلب یہ چھوٹے کاروباری افراد کے لیے آپ کی تجاویز ہیں ٹیکس کے حوالے سے، بالکل چھوٹے کاروباری جو تاجر برادری ہے. دیکھیں جی اب ہو کیا گیا ہے، اب آپ نے جو سیل ٹیکس کا استعفیٰ لے کے آئے، جو پنجاب کا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. پنجاب کے انہوں نے رکھا ہے جی کہ 5 لاکھ پر منتھ جس کی سیل ہوگی، یعنی 20,000 جس کی پر ڈے کی سیل ہے، اس نے سیل ٹیکس میں لازمی رجسٹرڈ ہونا ہے. اب 20,000 سیل آپ خود اندازہ لگا لیں اس مہنگائی میں کیا ہے. بھئی آپ کے پاس کوئی عام سا کھانا بھی کھانے کے لیے 15-20 کسٹمر ہیں تو رات کو آپ کے اتنا تو سیل بن جاتی ہے. اس سیل کے اوپر جب سیل ٹیکس دے گا تو کون دے گا؟ اس کا وہ مزدور ہے، اس کا وہ طالب علم ہے، اس کا وہ مسافر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اپنا کھانا کھانے کے لیے کسی باہر کسی ریسٹورنٹ یا کہیں جائے گا تو یہ تو ایک عام کھوکھے کی میرا خیال ہے. اب تو مہنگائی اتنی ہوگی کہ عام بندہ کھانا بھی کھاتا 300-400 روپیہ تو اس کا کھانے پہ لگ جاتا ہے. جی بالکل. تو اگر آپ کے پاس 20-30-40 مزدور آ گئے کھانا کھانے کے لیے تو اتنا تو وہ ریسٹورینٹ کی سیل ہو جائے گی، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. 400 کے اوپر جو ہے 70 روپے ٹیکس دے دے گا 16% کے حساب سے. وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹیکس ریٹ ہم اس بات سے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ان کے اوپر مطلب ایک بڑے 5 سٹار میں بیٹھا بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے اور ایک کھوکھے پہ بیٹھا ہوا بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے. جیسے موٹر سائیکل والا بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے اور پراڈو والا بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول. ایک V8 لے کے آ رہا ہے 4 کروڑ کی گاڑی، اس نے بھی پیٹرول کی قیمت وہی دینی ہے، اور ایک موٹر سائیکل پہ مزدور جا رہا ہے جس کو آپ نے 37,000 سرکاری رکھی ہے تنخواہ، اس کو بھی آپ پیٹرول اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں، اور اس سے آپ ٹیکس جو مزدور. اس کنٹراڈکشن کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس جو طبقاتی سسٹم ہے اس کو آپ کو بیلنس کرنا چاہیے. جی رائٹ صاحب، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو مزدور ہے جس کی 37,000 روپے تنخواہ ہے اس نے 16% سیل ٹیکس دینا ہے، اور جس کی اربوں روپے کی انکم ہے اس نے 5% ٹیکس دینا ہے. تو کیسے چلے گا یہ؟ کیسے چلے گا؟ جو صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. رائے صاحب ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ. سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ہم محنت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. جیسے انہوں نے بات کی ہے نا کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے ہم نے صرف اسے نچوڑنا ہے. ہمارا فوکس ہی صرف ڈائریکٹ ٹیکس ہے. آپ نے کپ لیا، ٹھیک ہے جی، کپ کے اوپر آپ ٹیکس لے لیں جی. آپ نے بچے کا دودھ لیا، اس کے اوپر ٹیکس لے لیں، ڈائریکٹ ٹیکس. پھر ایک اہم ترین بات جو میں چوائس سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھے یہ بتائیے جو آپ نے یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یا جو صوبوں کی ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کا جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا میکنزم کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے لیکیج نہیں ہوگی؟ کون اس چیز کو انشور کرے گا کہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہی رسید بک دے گا، یا ایک کے بدلے 10 انڈر ٹیبل کچھ لے کے ایک کے بدلے 10 رسید بکیں نہیں دے گا؟ یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں. اس کے اوپر آج تک تو یہ بات ہی نہیں کرتے. دوسرا، اس ٹیکس کے اندر جو اس بجٹ کے اندر انہوں نے جو ایک بات کی ہے، FBR کو جو انہوں نے اختیارات دیے ہیں، مطلب اب جو آپ کے یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ آپ سے بزور طاقت لی جائے گی. جو یہ سب کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار کے اوپر چھاپا مارا جائے گا.
वहाँ पर 10, 20, 50 कस्टमर बैठे हुए, कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा कि जी वहाँ पर कस्टमर बैठे हुए हैं, हम ज़रा बड़े तरीके से करेंगे। POS लगाने के चक्कर में जो साहब इन्होंने यही कुछ किया था, मेरा ख्याल है छापे मारे, सील किया लोगों को, बाहर रेस्टोरेंट्स पे यही किया था। मैं ये इस हवाले से बड़ी अच्छी POS बात की अभी कहते थे, आपने डिवाइस लगाए हैं POS के, बल्कि आज बेशुमार नोटिस थे। उन्होंने किया क्या, रेस्टोरेंट चले गए, उसकी सिटिंग कैपेसिटी देख ली, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। एक रेस्टोरेंट पे अगर 100 कुर्सियां लगी हैं तो उस 100 कुर्सियों को उन्होंने दिन में 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया कि 4 टाइम में आपकी वो चेयर्स फिल हुई, आपका वो कस्टमर आया और उसके जिसने कभी करोड़ों का नाम ही सुना था, कभी देखे ही नहीं थे, उनको करोड़ों रुपए के उन्होंने नोटिस भिजवा दिए। ये 24-25 के दौरान हुआ। एक अपना मेंटल क्राइटेरिया बना दिया। PRA ने ये किया है, मैं इसके प्रूफ आपको दे सकता हूँ। और अब जाके उनके ऑर्डर पास कर दिए। हम गए, हमने जाके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मीटिंग्स की, उन्हें हमने बताया कि यार ये कौन सा तरीका है, हमसे कोई मत देने वाला नहीं, इन्हें बताने वाला नहीं है इनको। नुमाइंदे राय साहब, हुकूमती नुमाइंदे बजट पढ़ते हैं। आप बजट स्पीचेस उठा के देख ले, 12 तारीख से हम जनाब पार्लियामेंट में टंगे हुए हैं, ठीक है, सुबह से रात तक आप इजलास चला रहे हैं। ज़रा आप बजट स्पीचेस की रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि बजट के ऊपर कितनी बात हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर कितनी बात हो रही है, और अपनी सियासी बात कितनी हो रही है, एहतजाज कितना हो रहा है। वो तो इसको देखते ही नहीं है। वो तो इन बुक्स, चंद एक अच्छे और समझदार जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो बजट बुक्स को देखते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनमें से पॉइंट निकालते हैं, फिर अपनी तरामीम वो डालते हैं। वरना तो किसी की कोशिश ही नहीं है। बस ठीक है, आए, तकरीर का मौका मिला, इवन कि आपकी कटौती की तहरीकों के अंदर जो है वो बजाय उस तहरीक के ऊपर बहस करें, अपना नुक्ता नज़र सामने रखें, वो वहाँ पर सियासी तकरीरें वहाँ पर हो रही हैं, शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है, शिकवा जवाब शिकवा या रहाई का मामले चल रहे हैं। जी बस वही ना, एक शिकवा कर रहे हैं कैदी नंबर 804 के, वो कहते हैं जी जनाब इमरान खान साहब को रहा करें। नारे वहाँ पर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लग रहे हैं और आगे से हुकूमत उठती है तो वो कहती है जी आपने भी यही किया था। तो शिकवा जवाब शिकवा वहाँ पर चल रहा है। अवाम का ट्रोले अगर थोड़ा सा इजाफा किया है तो मैं आलिया कामरान साहबा को JUI की है, उन्हें ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर बजट के ऊपर तैयारी भी की थी, वो बोली है वहाँ पर। MQM के कुछ दोस्त थोड़ा सा उसके ऊपर बोले, तो वरना मुझे बाकी सब सारे पूरे ऐवान में जो है वो बस शिकवा जवाब शिकवा चलता है। बस वो TADA बनाया उन्होंने, TADA बस हो और खाबे जो वहाँ पर चलते रहे। सही सही। कभी ये मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बात करेंगे लग्जरी अशिया की, उन पर क्या टैक्सेस लगे हैं, उसके अलावा सोलर पैनल, उसके ताजरों को क्या मुश्किलात हैं, सोलर पैनल्स पे टैक्सेस लगाए गए हैं। जिनके पास माल आ गया उनको तो चले ठीक है, गवर्नमेंट शायद कोई उनको फ़ायदा हो, शायद वो कोई किसी तरीके से अपना माल डिस्पोज ऑफ कर सके, लेकिन जिनका माल रास्ते में था उनको लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और किन अशिया पर, किन पुरतइश अशिया पर टैक्स लगा है, उसके अलावा नॉन डिक्लेयर्ड जो आमदन है उसको किस तरह टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।